سوال نمبر 1 آیت کریمہ 36 اور 37 تلاوت کیجیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. لہذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے. اے نبی، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو یقین رکھو کہ جن لوگوں کو ان کے عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت پر نہیں لاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں ہوتے. فئتن اور فرقتن میں فرق واضح کیجیے. فئتن آپسی تعاون حاصل کرنے والی جماعت، فرقتن کسی بڑی جماعت سے الگ شدہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اس آیت کریمہ کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ ماقبل کی آیت کے اندر ماقبل کی آیات میں کفار کے باطل نظریے کا ذکر تھا. اس پر یہ جواب شکوہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. لہذا تمہارا یہ کہنا غلط ٹھہرا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے. آیت کریمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، فی کل امت رسولا، اس آیت کریمہ کے عموم سے تو یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ کوئی خطہ پیغمبر سے خالی نہیں رہا. تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر ہوئے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو کون؟ آیت کے عموم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خطہ پیغمبر سے خالی نہیں رہا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا ہوگا، ہاں وہ یہیں کا باشندہ ہو یا کسی دوسری جگہ کا رہنے والا ہو، اور ان کے مبلغ جن کو ہادی و نذیر کہا جاتا ہے وہ یہاں تک ضرور پہنچے ہوں. لیکن بغیر کسی دلیل شرعی کو کسی کو پیغمبر قرار دینا جبکہ اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے. سوال 85 اور 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. تلاوت کریں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بس ترجمہ کیجیے. اور جب ظالم لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا جب وہ اپنے گڑے ہوئے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہمارے پروردگار، یہ ہے ہمارے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. تو وہ گڑے ہوئے شریک ان پر بات دے ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو. طریق اور صراط دونوں میں کیا فرق ہے؟ طریق وہ راستہ جو جہنم کو عبور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہو، جسے عام طور پر پل صراط کہتے ہیں. گویا صراط وہ راستہ جسے انتہائی حزم و احتیاط سے طے کرنا پڑے. طریق یہ لفظ عام ہے، عام راستے کے لیے بولا جاتا ہے، آداب کے راستے کے لیے. پہلے جو بولا وہ صراط ہے یا طریق ہے؟ جی پہلے آپ نے جو تعریف کی صراط کی یا طریق کی؟ صراط. اچھا، طریق کسے کہیں گے؟ طریق عام راستہ، ہر راستے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جی. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بزرگ بے گناہ اور بے قصور ہیں، بلکہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر ان سے اپنے آپ کی پوجا کرواتے ہیں. اسی سے وہ ان کو کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو. الغرض معبود عابدوں کی تکذیب کریں گے اور اپنی برات اور بے تعلقی کا اظہار کریں گے. معبودان باطلا مشرکین کو انکم لکاذبون کیوں کہیں گے، حالانکہ مشرکین اپنے اس قول ہؤلاء شرکاؤنا میں سچے ہیں؟ تاکہ مشرکین اور کفار مزید ذلیل و رسوا ہوں. کیونکہ جب وہ کہیں گے انکم، تاکہ مشرکین کی فضیحت اور ذلت میں مزید اضافہ ہو. وہ اس طرح ہوگا کہ بت تو جماعت و بیروح ہے، وہ جانتے تک نہیں ہے کہ ان کی کوئی عبادت بھی کرتا ہے. لہذا جو وہ انکم لکاذبون کہیں گے تو ان کی ذلت اور فضیحت میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ وہ ایسے مخلوق کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے عابدین کو جانتی تک نہیں ہے. کوئی آیت کریمہ ہے اس کی نظیر؟ جی ہاں. وقال واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. جی عزہ کے معنی کیا ہے؟ عزت کے معنی ہے ان کے لیے عزت اور کرامت کا باعث بنے. عزت تاکہ وہ ان کے لیے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے. تیسرا سوال 111 اور 112 تلاوت کیجیے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بس ترجمہ کیجیے. یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے سے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی. اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ آتا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کرتوت کا ہی مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا ہو گیا.
تجادل اور توفا، اس کی صرفی تحقیق کیجیے. تجادل فعل مضارع واحد مؤنث غائب. جادل یجادل مجادلۃ اسباب مفعلہ معنی ہے جھگڑا کرنا. توفا فعل مضارع مجهول واحد مؤنث غائب. وفا یوفی توفیۃ اسباب تفعیل معنی ہے پورا پورا ادا کرنا، پورا پورا دینا. تجادل عن نفسها، اس کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کیجیے. یعنی ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، حتیٰ کہ روح اور بدن میں بھی جھگڑا ہوگا. روح کہے گی اے میرے رب، میرے ہاتھ نہ تھے جس سے میں پکڑتی، نہ میرے پیر تھے جس سے میں چلتی، نہ آنکھیں تھی جس سے میں دیکھتی. بدن بھی اسی طرح کہے گا کہ مجھے خشک لکڑی کی طرح پیدا کیا گیا، میرے چلنے والے پیر، پکڑنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھی. مگر روح میرے اندر کرن کی طرح آ گئی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں بینا ہو گئی، میرے پاؤں رواں ہو گئے اور میرے ہاتھ پکڑنے لگے. زبان کیا کرنے لگی؟ جی، روح آنے کے بعد زبان کیا کرنے لگی؟ زبان بات کرنے لگ جائے گی، پاؤں رواں ہو جائیں گے اور ہاتھ پیر پکڑنے لگیں گے. ظلم کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ وضاحت اور تفصیل کیجیے. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ظلم مع اللہ، ظلم کی اولا تعریف ہے وضع الشیء فی غیر موضعه اما بزیادۃ او بنقصان او بعدول عن وقته و مکانه. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ظلم مع اللہ، اس کا سب سے بڑا درجہ کفر و شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا. ارشاد خداوندی ہے ان الشرک لظلم عظیم. نمبر 2 ظلم مع الناس، یعنی ایک شخص کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا. اس جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. دوسری جگہ ہے انہ لا یحب الظالمین. ظلم مع النفس یعنی انسان کا خود اپنے نفس پر ظلم کرنا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فمنہم ظالم لنفسہ. یوم تأتی کل نفس میں نفس کی اضافت نفس کی طرف ہے، حالانکہ نفس کے لیے اور کوئی نفس نہیں ہوتا. نفس سے مراد روح ہے جو جوہر ہے اور قائم کی ذات ہی ہے. نمبر 2 نفس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ. دوسری جگہ ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. نمبر 3 نفس ذات شے پر بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نفس الذهب والفضة محبوبة، یعنی سونے اور چاندی کی ذات پسندیدہ ہے. لہذا آیت کریمہ میں پہلے نفس سے مراد انسان اور دوسرے نفس سے مراد اس کی ذات ہے. بس بارک اللہ فیک.